بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند تصویریں سیرت کے البم سے۔ تصویر دعوت۔ تصویر کس طرح بنتی ہے؟ چھوٹے چھوٹے نقطے انگنت تعداد میں ایک خاص ترتیب سے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ایک واضح تصویر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت ساری انگنت تصویروں کو تیزی کے ساتھ حرکت میں لایا جائے تو وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو کر ایک متحرک تصویر کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری تصویروں کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھا، اس ترتیب سے رکھا جس ترتیب سے ان کے ساتھیوں نے رکھا، ان کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھتا چلا گیا تو سب سے زیادہ واضح اور متحرک تصویر ایک ہی نظر آئی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، آپ رب کے بھیجے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دعوت تھی اور اس دعوت اور پیغام کو پہنچانا ہی آپ کی زندگی تھی۔ مجھے ایسا لگا جس لمحہ غار حرا میں خدا کی وحی اور ہدایت کی پہلی کرن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چھوا، اس لمحہ سے لے کر زندگی کے آخری لمحہ تک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان آفریدی کے سپرد کی اور رفیق الاعلیٰ کے پاس گئے، آپ کی زندگی رسالت اور دعوت کی تصویر ہے۔ ہر لمحہ یہی دھن ہے، اسی کی فکر ہے، اسی کا احساس ہے، اسی کے لیے شب و روز وقف ہیں، اسی کے لیے تگ و دو ہے، اسی کے لیے میل جول ہے، اسی کے لیے جد و جہد ہے۔ اسوہ حسنہ کا نام آتا ہے تو اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ بالعموم ہمارے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ آپ لباس کیسا پہنتے تھے، آپ کے کھانے پینے کا انداز کیا تھے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کس طرح تھے۔ اس سے زیادہ کچھ سوچتے ہیں، اگرچہ کم ہی سوچتے ہیں، تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ لیکن اسوہ حسنہ کا نام سن کر جو تصویریں ہمارے ذہن میں نہیں آتی، کم از کم اس حیثیت سے نہیں آتی کہ ان جیسا ہمیں بھی بننا ہے، وہ تصویریں مکہ کی گلیوں میں تگ و دو کی، کوہ صفا سے پکار کی، عکاظ کے میلوں میں گشت کی، طائف کی وادیوں میں آبلا پائی کی، بدر و حنین اور عہد و حدیبیہ کے کارزار کی تصویریں ہیں۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کی تصویریں یقیناً آپ کے اسوہ کا ایک حصہ ہیں۔ ان میں سے ہر تصویر خوبصورت ہے، ہمارے لیے اہم ہے، لیکن کہا تو یہ کیا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ رسول اللہ کے لفظ پر غور کیجیے تو ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر آپ کو نظر آئے گا اگرچہ ہر تصویر اسوہ اہم ہے، لیکن ساری زندگی ایک تصویر سب سے زیادہ نمایاں تصویر بنتی ہے۔ وہ تصویر اسوہ رسالت کی ہے، وہ اسوہ دعوت کی ہے، وہ اسوہ انداز و تبشیر کی ہے، وہ اسوہ انذار و تبشیر کی ہے، وہ اسوہ تلاوت آیات کی ہے، وہ اسوہ تعلیم و کتاب و حکمت کی ہے، وہ اسوہ تزکیہ نفوس کی ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ انہی تصاویر کا عکس ہے۔ ہم کو یقیناً کپڑے اسی طرح پہننے چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہمارے کھانے پینے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کے آداب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارے اخلاق بھی آپ ہی کے رنگ میں رنگے ہونے چاہیے۔ لیکن اگر ہماری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دعوت و رسالت کی تصویر نہ بنی تو ہم صحیح معنوں میں آپ سے محبت کرنے والے نہ ہوں گے۔ اب شاید آپ یہ سمجھ سکیں کہ میں نے ان تصاویر کو آپ کے لیے کیوں منتخب کیا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو اپنا البم کھول کر دکھاؤں۔ ذوق و شوق دیکھ دل بے قرار کا۔ پہلی تصویر چشمے گریاں۔ یہ پہلی تصویر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے محفوظ کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھ کو مخاطب ہو کر فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے حیرت اور ادب سے پوچھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناؤں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ قرآن پاک اتارا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے یہ قرآن سنوں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ میں اس آیت پر آیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ آواز آئی، عبداللہ اب بس کرو۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بخاری مسلم۔ اس تصویر کو دیکھیے، ذرا غور سے دیکھیے، یہ کس ذمہ داری اور جواب دہی کا اتنا گہرا اور شدید احساس کہ جس نے دل کو پگھلا دیا ہے اور آنکھوں کو نمناک کر دیا ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے سچائی اور حق کی گواہی دینے کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری دعوت کی ذمہ داری ہے۔ یہ شدت
اس احساس کی ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اور خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی گواہی دینے کی ذمہ داری کو کہاں تک ادا کیا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ اس محبت کو دیکھیے جو اپنے رب سے ہے، اس خشیت کو دیکھیے جو اس کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے ہے۔ یہ کیسا دل کو کھینچنے والا محبت و خشیت کا امتزاج ہے۔ مخلوق خداوندی کے لیے رحمت و شفقت کو دیکھیے جو قلب میں موجزن ہے۔ کلام ربانی پر کیسا یقین ہے کہ اس کی بارش کے چند قطرے برسے اور ایسا تموج پیدا ہوا کہ ساری محبت و خشیت اور رحمت آنکھوں میں عیاں اور رواں ہو گئی۔ اس تصویر پر بے اختیار پیار کیوں نہ آئے؟ اب ذرا اس تصویر کے آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھ لیجئے۔ آپ خوب جانتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان آپ اپنی قوم کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے ہی ایک امت بنائے گئے ہیں۔ یہی آپ کی زندگی کا مقصد، اس مقصد کے لیے آپ مجتمع ہوئے ہیں۔ رات دن آپ کی زبانوں پر نفاذ شریعت، اسلامی نظام، اقامت دین، حاکمیت الہی، شہادت حق کے الفاظ رہتے ہیں۔ سچ بتائیں، رات کی تاریکی اور تنہائی ہو، دن کا اجالا ہو، اب تک ایسا کتنی بار ہوا ہو کہ آپ کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر آئی ہوں، یہ سوچ کر کہ آپ کے چاروں طرف بسنے والے انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ۔ یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے حق کی گواہی دی، اسی طرح آپ سارے انسانوں کے سامنے دینے کے ذمہ دار ہیں۔ جس طرح وہ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے، اسی طرح آپ بھی ہوں گے۔ آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے گھر والوں، اپنے اسکول، کالج، محلہ اور دفتر، شہر اور ملک میں بسنے والے اور گمراہی میں بھٹکنے والے انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دی یا نہیں۔ آپ سچے گواہ تھے یا جھوٹے؟ آپ ہوشیار تھے یا اپنی گواہی کی ذمہ داری سے غفلت میں ہی زندگی گزارتے رہے؟ آپ کو ان سب انسانوں کا درد اور غم تھا یا آپ صرف اپنی دنیا بنانے اور اپنی نجات کی فکر میں تھے؟ کیا یہ سب سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تصویر ہے یہ آپ کے دل میں نہیں اتری۔ ابھی آپ کے دل میں وہ جذبِ دروں اور اپنے رب کی اور اس کی مخلوق سے وہ محبت پیدا نہیں ہوئی جس کے بغیر آپ کی زندگی حسن و خوبی سے محروم رہے گی۔ آپ تقریریں کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، نعرے لگا لیں، جلسے کر لیں، لیکن جب تک یہ جذبے دروں، یہ محبت، اپنے مقصد کا یہ عشق آپ کے دل میں پیوست نہ ہو، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تصویر دیکھنے کے بعد ہونا یہ چاہیے کہ آپ لرز اٹھیں، کانپ جائیں، رو پڑیں جب یہ سوچیں کہ ہر وہ شخص جو اپنے رب سے غافل اور بے نیاز ہے، اپنے رب کی راہ پر نہیں چل رہا، اپنے رب کی بندگی نہیں کر رہا، اس کے بارے میں آپ سے آپ کا رب پوچھے گا۔ آپ کو اس کی گمراہی کی جواب دہی کرنا پڑے گی۔ اس کے اپنے رب سے دور رہنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہو سکتی ہے۔ دوسری تصویر، جہاں پر سوس۔ اب دوسری تصویر دیکھیے۔ یہ تصویر کسی انسان نے نہیں کھینچی بلکہ اس نے کھینچی ہے جو مصور ہے، جو المصور ہے، جس کے کمال عکاسی پر ساری کائنات گواہ ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ شاید اس فکر و غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن تصویر بڑی مکمل اور جامع ہے۔ چند الفاظ میں بے شمار رنگ جھلک رہے ہیں، دل میں ہلچل مچا دینے والے الفاظ، بہت سے نقوش ابھر رہے ہیں۔ ایک رنگ یہ دیکھیے، اپنی سچائی اور صداقت پر یقین ہے، ایسا یقین کہ جیسے روز روشن میں ہوتا ہے کہ سورج نکلا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے غیب کی حیثیت رکھتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے۔ اس یقین کے مقابلہ میں انکار، بار بار انکار ہے، تکذیب پر اصرار ہے۔ جو شخص دن کے وقت کہے لوگوں یہ دن ہے اور لوگ ماننے سے انکار کر دیں، جھٹلائیں، اصرار کرے کہ وہ جھوٹا ہے، اپنے دل سے گھڑ کر کہہ رہا ہے یہ دن کا وقت ہے اور سورج آسمان پر چمک رہا ہے، اس کا دل جس طرح گھٹ رہا ہے ذرا اس کا اندازہ کیجئے۔ پھر انکار و تکذیب ہی نہیں بلکہ مذاق ہے، استہزاء ہے، اس سے آگے بڑھ کر مخالفت ہے، عناد ہے اور ظلم و ستم ہے۔ سوچئے کہ اس دل پر کیا گزر رہی ہے اور المصور کے الفاظ باخع النفس کا اس کیفیت کی کتنی صحیح عکاسی کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ دل آویز ایک اور نقش زی یہ ہے کہ تکذیب و عناد پر دل کا گھٹنا، جان کا ہلاک ہونا تو بالکل فطری ہے، ہر انسان اس کا شکار ہوگا۔ جس بات کا چشم تصور کے لیے احاطہ کرنا ہی مشکل ہے، جس کو المصور کی تصویر ہماری نظروں کے سامنے عیاں کر رہی ہے، وہ اس سے بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہے۔ ساری تکذیب و عناد کے باوجود دل میں غصہ نہیں، تباہی و بربادی کی تمنا نہیں، بلکہ خیر خواہی اور صرف خیر خواہی، محبت اور صرف محبت ہے۔ صرف ایک دھن ہے، ایک شوق ہے، ایک ہی غم ہے، ایک ہی سوز ہے،
ایسا کیسے ہو کہ یہ لوگ ایمان کی راہ پر آ جائیں، خدا کے غضب اور اس کی آگ سے بچ جائیں، اس کی جنت میں پہنچ جائیں، اس دنیا میں قسط و انصاف کی نعمت سے نوازے جائیں۔ شوق، فکر اور غم کے رنگوں کا یہ بڑا دل آویز امتزاج ہے کہ جس سے لعلک باخع نفسک کی تصویر کے نقوش ابھرتے ہیں، اسی میں یہ جان گلا رہا ہے، اسی میں اس کا دم گھٹ رہا ہے، اسی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ سوز و غم صرف اس بات کا نہیں کہ لوگ میری بات نہیں مانتے، جان صرف اس لیے نہیں گھل رہی کہ سچی ہدایت کا انکار ہے، دھن صرف اس بات کی نہیں کہ لوگ کسی طرح میرے پر اعتماد کر لیں اور میری بات پر ایمان لے آئیں، بلکہ سوز و درد اس بات کا ہے کہ لوگ پروانہ وار آگ کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس میں گر رہے ہیں۔ مزید ستم یہ کہ اس پر راضی ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ کیسا عجب ہے ان کا حوصلہ کہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے۔ ایک طرف رب، اس کی مخلوق کی محبت ہے، اپنی فطرت سراپا رحمت ہے کہ ہیں ہی رحمت للعالمین، دوسری طرف جن سے محبت ہے اور وہ محبوب حقیقی سے دور بھاگ رہے ہیں اور ہلاک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ذرا ایسے دل کی کیفیت کا اندازہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی عکاسی یوں فرمائی کہ میری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، جب سارا گرد و پیش روشن ہو گیا تو کیڑے اور پروانے آگ میں گرنے لگے۔ اب ایک شخص ہے کہ ان کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اس کی کوششوں پر غالب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آگ میں گرے پڑ رہے ہیں۔ میں اسی طرح تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔ اب اس تصویر کے آئینے میں ذرا اپنا سراپا دیکھیے کہ آپ کو اپنے پیغام پر اتنا ہی یقین ہے کہ لوگ انکار کریں تو آپ کا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو۔ کیا خدا کے بندوں کی محبت اتنی ہی شدید ہے کہ آپ کے دل میں مایوسی، انتقام، غصہ اور نفرت کی بجائے بس ان کو راہ ہدایت پر لانے کی فکر اور شوق غالب ہے؟ کیا لوگوں کی گمراہی دیکھ کر آپ کا دل اس طرح کڑتا ہے اور سوز و غم میں مبتلا ہوتا ہے جتنا اپنے کسی پیارے کو آگ میں جلتا دیکھ کر ہوتا ہے؟ آخر ان لوگوں میں آپ کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتہ دار، اقربا، دوست احباب، ساتھ پڑھنے والے، کام کرنے والے سبھی ہو سکتے ہیں۔ دنیا کی پریشانیاں اور فکریں، مالی تفکرات جن سے محبت ہے، ان کی دنیاوی مصیبتیں، تکلیفیں ہم کو پریشان کرتی ہیں اور ہلاک کرتی ہیں۔ کس طرح کرتی ہیں اس کا ہم سب کو تجربہ ہے۔ کیا دعوت کی فکر، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی دھن، بھٹکتے انسانوں کو آگ سے بچا کر جنت تک پہنچانے کی تڑپ اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ آپ کے دل کو بے چین اور مضطرب رکھتی ہے؟ کیا لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھ کر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آگ میں گرے پڑ رہے ہیں؟ ان پر گمراہی کے فتوے صادر کرنے کے بجائے ہمیں کسی طرح کمر سے پکڑ کر ان کو ہولناک انجام سے بچانا ہے۔ یقین جانیے جب تک کسی نہ کسی درجہ میں لعلک باخع نفسک کی اس تصویر کا رنگ و نقش ہماری زندگی میں نہ اترے گا، اس وقت تک ہم اس کام کو کرنے بلکہ اس کا نام لینے کے بھی اہل نہیں ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔